آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاداب عباسی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے نوجوان شاعر جن کی شاعری کچھ اس قدر دل فریب اور خوبصورت ہے کہ آپ کو اس کے اندر سے لگتا ہے کہ شاید کسی پیر نے کچھ لکھا ہے۔ نوجوانی میں اس قدر عمدہ کلام لکھنے کی وجہ سے یہ پاکستان کے تمام ادبی حلقوں میں اپنی ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا نام آپ احباب کے سامنے پیش کروں، میں ان کے چند تعارفی اشعار آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ لکھتے ہیں: رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس، یوں بنی ہے رگیں جسم کی ایک نس ٹس سے مس اور بس، سب تماشائے کن ختم شد، کہہ دیا اس نے بس اور بس۔ جناب عمار اقبال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمار بھائی کیسے مزاج؟ آپ کی دعا زبردست، آپ بتائیے۔ عمار بھائی چھوٹی سی بہر میں اتنا پیارا لکھا آپ نے، کیسے کر لیتے ہیں؟ جناب آپ کی جیسے تمام لوگ کر لیتے ہیں۔ نہیں، تمام لوگ اتنا اچھا نہیں کر لیتے نا، مطلب ہر شاعر کی ایک اپنی الگ شناخت ہے، ایک اپنا الگ جانرا ہے، الگ اور ہے اس کا، وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ تو اس خوبصورت اورا کو آپ نے کیسے اڈاپٹ کیا؟ بس یہ ہے کہ اس کو طویل بات کو مختصر یوں سمجھیں کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آرٹ۔ کیسے تو سوال ہی نہیں بنتا۔ واہ واہ کیا اچھا ہے، واہ واہ کیا بات ہے۔ اچھا، کراچی میں آپ نے اپنے اوائل بتائے اور اب پچھلے 1.5 سال سے آپ لاہور میں، جی ہاں، تو ادبی حلقوں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں کراچی اور لاہور کے؟ ادبی حلقوں میں پتہ ہے، اگر میں باتیں کروں چھوٹی چھوٹی تو ہزارہ باتیں ہیں کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ کلچرل ڈفرینسز ہیں تو اس کی وجہ سے ڈفرینسز تو آتے ہیں، صحیح، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص فرق نہیں، صحیح، کوئی خاص فرق نہیں ہے، بنیادی باتیں وہی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہاں پر چیزیں زیادہ ہیپننگ ہیں۔ صحیح، ہاں، تو یہ یعنی کہ زیادہ، تو کیا مطلب آپ یہاں کے جو مشاعرے ہیں ان میں اور کراچی کے مشاعروں میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ داد اور سامعین کے حوالے سے کراچی میں زیادہ مزیدار سامعین ہیں یا لاہور میں؟ ہاں نہیں، سامعین کے حوالے سے اگر آپ صرف سامعین کے حوالے سے بات کریں گے تو یہ ہے کہ یہاں پر لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ صحیح، جی، یہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے ہاں داد بھی زیادہ ہوتی ہے، سارا کچھ ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ، میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمارے بھائی کی 2 کتب اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آ چکی ہیں۔ ایک کا نام ہے پرندگی اور دوسری کا نام ہے منجروب۔ یہ 2 اتنی خوبصورت آپ کی جو ہیں وہ کتابیں آ چکی ہیں مارکیٹ میں، کیسا رسپانس ہے ان کا؟ کتابوں کا رسپانس تو بس یہ پڑھنے والے کا اور کتاب کا ذاتی آپس کا معاملہ ہے۔ صحیح، نہیں کبھی آپ کو ایسا ہوا کہ کسی نے آیا کہا ہوگا اچھا ہمارے بھی آپ کی کتاب پڑھی تھی تو وہ بہت مزیدار ہے، کوئی فین ایسا ملا ہو؟ ایسا ہوتا رہتا ہے، اچھا، لوگ ملتے ہیں کتاب کے بارے میں حوالے سے گفتگو کرتے ہیں آپ سے کہ یار بڑا مزہ آیا کتاب آپ کی پڑھ کے۔ بالکل صحیح ہے۔ پرونٹ جو ہے اس صنف نظم پہ احباب جو ہے ان میں چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید میں یہاں پر بات کروں جو ایک فرق پڑا ہے نا کتاب کو، پچھلے 10 سال کا فرق ہے یہ کہ کتاب کو بڑی خوبصورتی سے ریپلیس کیا ہے آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ میں۔ بالکل رائٹ، اب اس طریقے سے آپ جتنے لوگوں تک پہنچتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں تک کتاب نہیں پہنچ پاتی، یعنی کہ اس وقت میرے نہیں، ہر شاعر کی جو اپنی ریڈرشپ ہے، جو اس کے پڑھنے والے ہیں، جو لوگ ہیں، تو میرے خیال سے کتاب سے زیادہ وہ سوشل نیٹ ورکنگ سے ان تک پہنچائے، یا وہ وہاں پڑھ رہے ہیں، یا جاننے والے جو آپ کے پسند کرنے والے ہیں، اکثر ان میں سے بہت سوں کے پاس آپ کی کتاب نہیں پہنچ پاتی۔ صحیح، رائٹ، لائک سمپلی وائی اباؤٹ دیٹ، جب آپ کو ایک چیز مل رہی ہے سامنے، تمام کام آپ کے سامنے ہے تو اٹس گڈ۔ بالکل صحیح۔ اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ گفتگو میں اور اشعار پڑھنے میں آپ جان جیسے لگتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو خیر اس چیز سے اختلاف کیا ہے، لیکن یہ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ مجھے بھی ملوائیے ان لوگوں سے، میں بھی پوچھوں کہ وجہ کیا ہے، یہی سوال میں ان سے کروں گا۔ یہی میرا سوال ہے، کمال ہے۔ بہترین۔ اچھا، آپ پرونٹ پہ آج کل کام کر رہے ہیں، پرونٹ ایک صنف نظم ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک وجہ یہ ہو کہ وہ لہجہ یا انداز اردو کی وجہ سے ملتا ہو۔ بالکل ایسے، رائٹ، مطلب بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو عموماً عام گفتگو میں استعمال کرتا ہوں جو یہاں پر ڈکشن میں عام طور پہ نہیں آتے، ہو سکتا ہے کہ وہ پرٹیکولر ورڈز کلک کر جاتے ہوں، یہ انداز ہو، اور باقی اس کی کیا وجوہات نہیں میں بھی جاننا چاہوں۔ اچھا، نہیں یہی ہے نا کہ کراچی والا جو لہجہ ہے
وہ بہت کم شعراء کرام ایسے ہیں جو اس کو اڈاپٹ کر سکیں اور پھر اس کو ہاں ایز اٹ لوگوں یہی کے میں نے سامنے کہا کہ پریزنٹ این کر سکیں. ممکن ہے کہ یہ وجہ ہو. تو وہ جان والا اور یہ آپ والا لہجہ اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل ایک جیسا ہے, حالانکہ ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک اپنی جگہ ہے, آپ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ لہجے کی بنیاد پہ میرے خیال میں کچھ ایسی ہے بنیاد اس کی. اچھا, ہم پرونٹ پہ بات کر رہے تھے کہ آپ اس صنف نظم پر آج کل کام کر رہے ہیں, تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ پرونٹ ہے کیا؟ پرونٹ ایکچولی اٹ از پروز سونٹ. انگریزی میں سونٹ لکھے جاتے ہیں 14 لائنوں پہ اور ایک خاص میٹر کو فالو کرتے ہیں, پینٹا میٹر میں لکھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک خاص رائم اسکیم فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پرونٹ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس میٹر کوئی نہیں ہے, صحیح, نثری لائنیں, صحیح, اور نثری لائنیں جو ہیں وہ قوافی کی پابند ہیں. ان 14 لائنوں میں آپ رائم اسکیم وہی استعمال کریں گے جو عموماً پرونٹ کی ہے. یہ پرونیٹیئر کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کون سی رائم اسکیم استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. لائنیں اس کی پروز کی ہیں, ٹھیک ہے, اور کسی میٹر کی پابندی نہیں کریں گی. اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والے کو مزید ایکسپریشن مل جاتا ہے, صحیح, آزادی مل جاتی ہے لکھنے کی. صحیح. اور نظمیت جو اس میں قائم ہوتی ہے وہ اس کی قوافی سے قائم ہوتی ہے, اس کی رائم اسکیم سے قائم ہوتی ہے. یہ بڑی ڈفرینٹ ہے یہ چیز, اس سے پہلے میرے خیال میں نے اس کے بارے میں نہیں سنا. ہاں بالکل, پہلے یقیناً نہیں سنا ہوگا. پہلے یہ ہے کہ مقفی نثر تو نظر سے گزری ہے, ٹھیک ہے, لیکن اور سونٹ بھی لکھے گئے ہیں اردو میں, صحیح, لیکن وہی میٹر کی پابندی کرتے ہوئے لکھے گئے, نثری نہیں لکھے گئے. بالکل صحیح. تو یہ بنیادی طور پہ آتی کہاں سے ہے, یعنی کہ کس علاقے کی بیسڈ ہے؟ کیا یہ یو کے سے ہے, مطلب امریکہ سے ہے, کہاں سے ہے؟ سونٹ اصل میں ہے, ہاں, سونٹ از بیسیکلی اے لیٹن ورڈ, لاطینی لفظ ہے, اور اس کا ترجمہ آپ نغمہ سمجھ لیں. سونٹ یعنی کہ گانا, سانگ, سانگ سے چھوٹا سونٹ, ٹھیک ہے, رائٹ, یہ سمجھ لیں اس کی. ہاں جی, یہ ہے. اور اس میں اب پرونٹ جو ہے وہ پروز سونٹ ہے, وہ پروز ہے, اس میں نثر ہے, لائنیں اس کی نثر کی ہیں, اور رائم اسکیم اس نے سونٹ کی فالو کر. بالکل صحیح. آپ نے اسی صنف پہ جو ہے وہ نظمیں بہت سی لکھی ہیں, جن میں سے 2 ہم نے جو ہے ابھی سلیکٹ کی ہیں آپ سے سننے کے لیے. تو ہمارے سامعین کے لیے آپ اس صنف نظم پر جو مبنی آپ کی ایک نظم ہے وہ ہے زباں دراز. جناب, یہ اگر آپ پیش کریں تو. زباں دراز. میں اپنی بیماری بتانے سے معذور ہوں, مجھے زبان کی عجیب بیماری ہو گئی ہے, سو گفتگو سے پرہیز کرنے پر مجبور ہوں, میرا لہجہ کرخت اور آواز بھاری ہو گئی. واہ. زبان میں فی لفظ 1 انچ اضافہ ہو رہا ہے. زبان میں فی لفظ 1 انچ اضافہ ہو رہا ہے. زبان میں فی لفظ 1 انچ اضافہ ہو رہا ہے. پہلے بھی تو یہ کاندھوں پر پڑی تھی, تمہیں میری مشکل کا اندازہ ہو رہا ہے, تم جو مجھ سے بات کرنے پر اڑی تھی. آخری تکرار کے بعد میں نے زبان سمیٹ لی ہے, اب میں ایک لفظ بھی مزید نہیں بولوں گا. کھینچ تان کر زبان اپنے بدن پر لپیٹ لی ہے, دعا نہیں کروں گا, گرا نہیں کھولوں گا, میری ہر پسلی دوسری پسلی میں دھستی جا رہی ہے, یعنی میری زبان میرے بدن پر کستی جا رہی ہے. واہ 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 واہ, یہ تو آپ نے ختم بھی کر دی جناب. کیا خوبصورت ہے, کیا خوبصورت ہے. اچھا, ہمارے بھی اسی طرح آپ نے ایک اور نظم لکھی ہے کہ کھلونے کے پوشیدہ امراض. جناب, اچھا پہلے تو یہ عنوان بتائیں نا, یہ ہے کیا, کھلونے کے پوشیدہ امراض کون سے ہیں؟ میں پیش کرتا ہوں تو پھر میرے خیال سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بیک لیس بلاؤز پہننے کا رواج نہیں. اچھا. اس طرح پیٹھ پر اگی ہوئی بدنما چابی نظر آ جاتی. واہ. ہمارے یہاں بیک لیس بلاؤز پہننے کا رواج نہیں ہے, اس طرح پیٹھ پر اگی ہوئی بدنما چابی نظر آ جاتی ہے. میڈیکل سائنسز میں کھلونوں کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. ہماری آنکھ ملتے جلتے بٹن سے اکثر دھوکہ کھا جاتی. ہمیں الٹا یا سیدھا ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. ویسے تو ہم کسی دیوار سے ٹکرا کے الٹ جاتے ہیں. ہمارے مینول پر کئی فنکشنز کی وضاحت نہیں کی گئی. پریکاشنز ہیں کہ ہم اوور چارجنگ سے پھٹ جاتے ہیں. جیسے ایک ٹانگ والے فوجی کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, اور یہ بھی گڑیا کی گردن گم ہو جانے سے پہلے ہوا تھا. کئی فوجی تو گڑیوں کے ڈبے میں جاتے ہی سو گئے تھے. واہ واہ. کسی کا ایک ٹکڑا اتفاق سے ڈبے کے باہر پڑا تھا. چابی بھرنے پر بھی کھلونوں کی ہر بیماری وہیں کی وہیں ہے. دیوار سے ٹکرا جانا میٹر آف چوائس ہرگز نہیں. واہ 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 واہ. سر کیا اچھا ہے. دیوار سے ٹکرا جانا میٹر آف چوائس ہرگز نہیں ہے.
کیا یہ نہیں یہ کٹپتلیاں بیک گراؤنڈ پہ کوئی اور کھینچ رہا ہے. کیا بات ہے, کیا عمدہ ہے. پھر کھلونے کے تو پوشیدہ امراض پھر ہیں, اس کا مطلب کھلونوں کے پوشیدہ امراض. اچھا ہم اب غزل کی جانب بڑھتے ہیں. غزل بھی آپ کی وجہ شہرت بنی اور بہت سی غزلیات آپ کی لوگ جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ کوٹ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت آپ سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں. ان کے لیے زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں, یہ غزل اگر آپ پیش بالکل پیش کرتے تھا. عکس کتنے اتر گئے مجھ میں, عکس کتنے اتر گئے مجھ میں, عکس کتنے اتر گئے مجھ میں, پھر نہ جانے کدھر گئے مجھ میں. میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں, زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں. واہ 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 واہ. میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں, زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں. یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں, یہ جو میں ہوں ذرا سا باقی ہوں, وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں. واہ 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 واہ, یہ جو کیا میں اچھا ہوں ہے. ذرا سا باقی ہوں, وہ جو تم تھے وہ مر گئے مجھ میں. پہلے اترا میں دل کے دریا میں, پھر سمندر اتر گئے مجھ میں. کیا اچھا ہے. پہلے اترا میں دل کے دریا میں, پھر سمندر اتر گئے مجھ میں. میرے اندر تھی ایسی تاریکی, میرے اندر تھی ایسی تاریکی, آ کے آسیب ڈر گئے مجھ میں. آ کے آسیب ڈر گئے, آسیب ڈر گئے مجھ میں. کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے, بہت عمدہ. یہ کوئی خاص وقت ہوتا ہے جب مطلب آپ آسیبوں کے بارے میں سوچ رہے ہو تو آپ ایسے اشعار کہیں؟ یہ کوئی خاص وقت ہوتا ہے. اچھا پتہ ہے کہا جاتا ہے, پرانی یونانی روایت ہے کہ شاعری کی دیوی ہر شاعر پر کوئی 14 منٹ کے لیے مہربان ہوتی ہے. یعنی کہ شاہکار اگر تخلیق ہوگا تو وہ 14 منٹ میں ہوگا, تو ہر تخلیق کار کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ, اچھا یہ نہیں پتا کہ وہ 14 منٹ کون سے ہیں. جیسے یہ نہیں پتا نا شب معراج کون سی ہے, آپ کو ساری طاقتیں جاگ لینی ہے, ان میں سے کوئی ایک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں پتا کہ آپ کو وہ 14 منٹ کون سے ہیں, تو آپ کو مستقل جو ہے وہ اس حالت میں رہنا ہے, تخلیق کی حالت پہ رہنا ہے. وہ پھر 14 منٹ آپ کو مل سکتے ہیں. اچھا پوری زندگی میں 14 منٹ آئیں گے. ہاں یہ بہرحال ایک سمبولک سی بات ہے, لیکن بات یہ مزے کی ہے واقعی کہ کوئی وقت نہیں ہوتا. گریک سے یہ شاعری خود طے کرتی ہے کہ میرا کیا وقت ہے. کیا بات ہے. شاعری میں اکثر اپنے شعراء کرام سے پوچھا کرتا ہوں کس لیے کرتے ہیں, اپنے لیے یا لوگوں کے؟ ہاں یہ بڑا یار ڈیبیٹیبل بات ہے کہ شاعری آپ نے اپنے لیے کرنی ہے یا لوگوں کے لیے کرنی ہے. لوگوں سے آپ کی مراد معاشرہ ہے. صحیح. معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ معاشرہ فرد واحد تشکیل دیتا ہے. صحیح. المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ایک آدمی معاشرہ تشکیل دیتا ہے, اور پھر معاشرہ بننے کے بعد اس آدمی کی انفرادیت کو نگل جاتا ہے. آرٹ وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ اپنے آپ کو, ایک فرد اپنی انفرادیت کو بچا سکتا. صحیح. پچھلی بھی بات بلکہ اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ یا یہیں سے آپ کو جواب مل جائے گا کہ وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے. پکاسو بڑی حسین اس بارے میں بات لکھتا ہے. عام ڈیبیٹ آپ نے اکثر دیکھی ہوگی نا, عام ہر پروفیشن کے حوالے سے ہوتی ہے. صحیح. آرٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے یا بنتا ہے, یا بنتا ہے. صحیح. رائٹ. یہ مدعا ختم کرتا ہے. پتہ ہے پکاسو کہتا ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے, ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ آرٹسٹ ہوتا ہے. صحیح. وہ بعد میں باہری عوامل, دوسری چیزیں کچھ لوگوں سے اس کا آرٹ چھین لیتی ہیں, کچھ لوگ اس کو برقرار رکھتے ہیں. ورنہ ایوری مین از این آرٹسٹ. ہر آدمی جو پیدا ہو رہا ہے وہ آرٹسٹ ہے. پھر اب جیسے آپ نے کہا نا کہ لوگوں کے لیے, تو یہ جو دوسرے عوامل ہیں, زندگی کی دوسری حقیقتیں ہیں, صحیح, پھر ان میں کبھی آرٹ کھو جاتا ہے. کوئی یہ ہے کہ وہ اس کو ہر بندہ پرفارم کر رہا ہے. جیسے شیکسپیئر نے کہا تھا ورلڈ از اے اسٹیج, اور ہر بندہ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے اپنا اپنا ایک پروفیشن پرفارم کر رہا ہے, اپنا اپنا. ہر آدمی, شیکسپیئر نے کہا the world is an stage and we are all merely actors. غالب نے کہا کہ بازیچہ اطفال ہے یہ دنیا میرے آگے. ایک ہی بتا ہے شب و روز. ہاں کیا اچھا ہے. ایک اور آپ کی غزل جو بہت مشہور ہوئی اور بہت سے لوگوں نے پسند کی, تم بناؤ کسی تصویر میں کوئی رستہ. جو شعر اس کے یاد ہیں, میں بناتا ہوں کہیں دور سے آتا ہوا. میں ایک تو میں نے پڑھ دیا, 2 اشعار نہیں ہونے چاہیے. صحیح. مجھ سے بنتا ہوا تو, تجھ کو بناتا ہوا میں. مجھ سے بنتا ہوا تو, تجھ کو بناتا ہوا میں. گیت ہوتا ہوا تو, گیت سناتا ہوا میں. گیت ہوتا ہوا تو, گیت سناتا ہوا میں. تم بناؤ کسی تصویر میں کوئی رستہ. تم بناؤ کسی تصویر میں کوئی رستہ. میں بناتا ہوں کہیں دور سے آتا ہوا میں. کیا بات ہے. میں بناتا ہوں کہیں دور سے آتا ہوا میں. ایک کوزے کے تصور سے جڑے ہم دونوں.
ایک کوزے کے تصور سے جڑے ہم دونوں، نقش دیتا ہوا تو چاک گھماتا ہوا میں، ہاں نقش دیتا ہوا تو چاک گھماتا ہوا میں، کیا نقش اچھا ہے. دیتا ہوا تو چاک گھماتا ہوا میں، ایک تصویر کی تکمیل کے ہم دو پہلو، رنگ بھرتا ہوا تو رنگ بناتا ہوا میں، رنگ بھرتا ہوا تو رنگ بناتا رنگ بناتا ہوا میں، تم بناؤ کسی تصویر میں کوئی رستہ، میں بناتا ہوں کہیں دور سے آتا ہوا میں. کیسے آئیں گے آپ دور سے تصویر میں، کیسے آئیں گے؟ یہ دور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ جو دور ہے نا، دیر از سم تھنگ دس از سبجیکٹیوٹی. اب یہ جو دور ہے نا، یہ میرا کوئی اور ہے، میرے پڑھنے والے کا کوئی اور ہے، آپ کا کوئی اور ہے. صحیح، ٹھیک ہے، تو اٹ ڈیپینڈس. اٹ ڈیپینڈس کہ کون کتنا دور بناتا ہے. یہ ٹوٹلی اس آرٹسٹ پہ ڈیپینڈ جیسے میں نے کہا نا کہ کیسے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. کیا بات ہے، کیا یہ پھر کیسے والا سوال ہے. بہت عمدہ. اچھا، آپ نے یہ غزل تحریر کی، خود بھلے شاخ ہستی سے جھڑ جاؤں میں. جناب بسم اللہ. میں تازہ غزل ہے جو شعر اس کے یہاں. خود بھلے شاخ ہستی سے جھڑ جاؤں میں، ایک نیا پھول روز اس پہ کھلتا رہے. خود بھلے شاخ ہستی سے جھڑ جاؤں میں، ایک نیا پھول روز اس پہ کھلتا رہے، تتلیوں کے پروں کی نموں کے لیے رزق کیڑے مکوڑوں کو ملتا رہے. کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے. خود بھلے شاخ ہستی سے جھڑ جاؤں میں، ایک نیا پھول روز اس پہ کھلتا رہے، تتلیوں کے پروں کی نموں کے لیے رزق کیڑے مکوڑوں کو ملتا رہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو نہیں جانتا کس کے سینے سے نکلی لگی ہے تجھے آہ بن کر دعا. تو نہیں جانتا کس کے سینے سے نکلی لگی ہے تجھے آہ بن کر دعا. تیرے ناخن کو مولا سلامت رکھے، خون رستا رہے، زخم سلتا رہے. کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے. تیرے ناخن کو مولا سلامت رکھے، خون رستا رہے، زخم سلتا رہے. کوئی تحریر ہو، کوئی تصویر ہو، یا کھریچے ہوں زندہ کی دیوار پر. کوئی تحریر ہو، کوئی تصویر ہو، یا کھریچے ہوں زندہ کی دیوار پر، انگلیاں گنتے رہنے سے بہتر یہاں نقش بنتے رہیں، ہاتھ چھلتا رہے. نقش بنتے رہیں، ہاتھ چھلتا رہے. نقش بنتے رہیں، ہاتھ چھلتا رہے. ایک اور غزل ہم آپ سے سنیں گے. جناب. بدل گئے میرے ہاتھ، بڑی چھوٹی سی بہر کی. ہاں چھوٹی سی، خوبصورت. بسم اللہ. روشنائی سے جل گئے میرے ہاتھ، روشنائی سے جل گئے میرے ہاتھ، لکھتے لکھتے پگھل گئے میرے ہاتھ. لکھتے لکھتے پگھل گئے میرے ہاتھ. روشنائی سے جل گئے میرے ہاتھ، لکھتے لکھتے پگھل گئے میرے ہاتھ. ہاتھ سب سے ملا رہا تھا میں، ہاتھ سب سے ملا رہا تھا میں، پھر کسی سے بدل گئے میرے ہاتھ. واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے. ہاتھ سب سے ملا رہا تھا میں، پھر کسی سے بدل گئے میرے ہاتھ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. پہلے شمشیر ہاتھ سے نکلی، پھر بدن سے نکل گئے میرے ہاتھ. واہ 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 واہ. پہلے شمشیر ہاتھ سے نکلی، پھر بدن سے نکل گئے میرے ہاتھ. پھر بدن سے نکل گئے میرے ہاتھ. کیا عمدہ ہے، کیا عمدہ ہے. سر بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. بہت محبت. آپ آئے، تشریف لائے، آپ نے اتنا پیارا کلام سنایا. یقیناً تمام احباب کو بہت پسند آیا ہوگا. یہ بھرپور فرمائش تھی جس کی بنیاد پہ آپ آج ان تمام احباب کے سامنے جو ہے وہ تشریف لائے ہیں. ناظرین، یہ تھا آپ کی شاعری کا ایک بہت خوبصورت انٹرویو جس کو میں نے تو بہت انجوائے کیا. یقیناً آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.